بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، سوشل میڈیا پر ہمیں ایک مولانا صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سننے کا دیکھنے کا موقع ملا۔ پہلے آپ حضرات بھی وہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز چند گزارشات عرض کرتا ہوں۔ ہوں ایک بندہ اٹھ کے کہندا جی یہ جڑی حدیث بیان کرتے سن امیر المجاہدین من سبا نبیًا فقتلوہ، یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں کیا کمینیا ہے دے راوی مولا علی ہیں، جڑا اس حدیث نو ضعیف کہے او بھی ضعیف ہے، او دا ابا بھی ضعیف ہے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات ویڈیو کلپ ملاحظہ فرما چکے جس میں یہ مولانا صاحب من سبا نبیًا فقتلوہ کے حوالہ سے نہ صرف جذباتی گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گالم گلوچ بھی اس ویڈیو کلپ میں ملاحظہ فرمائی۔ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ من سبا نبیًا فقتلوہ بطور نعرہ بالکل درست ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ جو بھی کسی نبی کی گستاخی کرے، معاذ اللہ توہین کا ارتکاب کرے تو اسے قتل کیا جائے، وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، حکم یہی ہے۔ لیکن من سبا نبیًا فقتلوہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتا کر اسے بطور دلیل پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام طبرانی علیہ رحمہ نے اس کو المعجم الاوسط جلد 3 صفحہ 285 4602 نمبر پر، اور المعجم الصغیر کے صفحہ 472 اور 659ویں نمبر پر اپنے شیخ عبید اللہ بن محمد العمری کے طریق سے روایت کیا ہے، اور اس راوی کے متعلق محدثین دو ٹوک واضح لکھتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے، یہ متہم بالکذب ہے۔ دیکھیے مجموع الزوائد جلد 13 صفحہ 651 پر 10620ویں نمبر پر علامہ نور الدین ہیثمی علیہ رحمہ نے یہی تبصرہ کیا اور واضح کیا ہے کہ امام طبرانی کا شیخ متروک الحدیث ہے، متہم بالکذب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ من سبا نبیًا فقتلوہ کو روایت کیا محدث تمام الرازی نے اپنی کتاب الفوائد جلد 1 صفحہ 295 پر 740ویں نمبر پر، اور یہاں دو راوی ہیں اس کی سند میں، حسین بن حمید بن ربیع اور عبدالسلام بن صالح۔ ان دونوں کے متعلق محدثین نے یہ دو ٹوک واضح لکھا ہے کہ دونوں ہی کذاب ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے اسے امام دارقطنی کے طریق سے اپنی کتاب الشفاء کے اندر نقل کیا، روایت کیا، جس کے اندر ایک راوی ہے عبدالعزیز بن محمد بن حسن بن زبالہ۔ اس کے متعلق امام ابو حاتم رازی اور امام ذہبی دونوں کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، اور امام ابن حبان اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے استدلال کرنا باطل ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسرا راوی ہے عبداللہ بن موسیٰ الکاظم، اس کے متعلق بھی محدثین نے لکھا ہے کہ یہ مجہول الحال ہے، اس کا ترجمہ ہمیں کسی بھی کتاب سے، رجال کی کتاب سے نہیں ملا۔ تو اسی وجہ سے ملا علی قاری علیہ رحمہ نے شرح شفاء کے اندر واضح لکھا وہ سند ضعیف ہے، اس کے روات ثقہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بنا کر بطور دلیل پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ویڈیو والے مولانا صاحب کی سادگی کی انتہا دیکھیں کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو ضعیف کہنے والے سنیں کہ اس کے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت جن روایتوں پر ضعف کا حکم لگتا ہے یا جن روایتوں کو موضوع من گھڑت کہا جاتا ہے، ان میں بھی تو اکثر و بیشتر وہ سند کا سلسلہ صحابی رسول سے ہوتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی موضوع روایت کو پکڑ کے کہے جناب دیکھیں اس کو تو فلاں صحابی نے بیان کیا ہے، تو کیا خیال ہے اس کو صحیح قرار دیا جائے گا؟ تو بات دراصل یہی ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس سند کا سلسلہ صحابی تک بھی درست ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر سند کا سلسلہ، رجال کا سلسلہ ہی درست نہ ہو تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ سے سنی ہے، یا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابی نے سنی ہے؟ تو یہ آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ کس زمانے میں بیٹھ کر آپ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ علم حدیث سے آپ کا ذرا بھی شغف نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا جی جو اس حدیث کو ضعیف کہے وہ خود بھی ضعیف ہے، اس کا ابا بھی ضعیف ہے۔ تو میں نے ابھی یہ حوالہ پیش کیا ہے شرح شفاء کے حوالے سے کہ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے اس کا جو طریق بیان کیا ہے وہ بالکل ضعیف ہے،
اس کو ضعیف سند کے ساتھ حضرت قاضی ایاز مالکی نے بیان کیا ہے۔ تو اب کیا خیال ہے کہ حضرت ملا علی قاری پر بھی ذوف کا حکم لگے گا، اور آپ کے بقول وہ خود بھی ضعیف، ان کے ابا جی بھی ضعیف؟ تو یہ اس قسم کی سطحی باتیں زیب نہیں دیتی، علماء کی شیان شان نہیں ہے اس طرح کا کلام۔ دیکھیں اگر آپ اس طرح کی روایتوں کو جن کی اسنادی حیثیت اس قدر کمزور ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں کہا جا سکتا، اس قسم کے دلائل پیش کر کے اگر آپ 295 کی حفاظت کا علم بلند کریں گے تو جو مخالفین ہیں 295 کے اور جو لبرل طبقہ ہے، جو لادین طبقہ ہے، ان کو تو انگلیاں اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ وہ کہیں گے دیکھیں ان کے دلائل کس قدر کمزور ہے۔ تو خدارا جو صحیح دلائل ہیں جیسا کہ خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور اس قسم کی دیگر آیات طیبات ہیں، آپ ان سے استدلال کریں، ان کو بیان کریں، اور پھر آپ کو اور آپ کے فالورز کو میرا یہ مشورہ بھی ہے کہ حضرت استاذی و سندی امام المناظرین علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دورہ تفسیر القرآن جو کہ ماضی قریب میں ہی مکمل ہوا ہے، اس کی مکمل ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ خود بھی سنیں، اس میں اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں اور دیگر مسائل بھی اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کو وہ سننا چاہیے۔ اور پھر آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کیا گالم گلوچ والا سلوگن آپ نے اپنایا ہوا ہے، خدا را آپ اپنی اداؤں پر غور کریں اور اپنا یہ سلوگن بدلیں، کیونکہ علمی میدان میں ہمیشہ بات دلائل سے ہوتی ہے، گالم گلوچ سے نہیں۔